بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو میں نے چند باتیں ولا اور برا کے اصول کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے بیان کی، بیچ میں کچھ مثالوں کے طور پر رہا نہیں گیا۔ پہلے چاہیے تھا کہ قرآن اور احادیث کو یہ ظاہر کیا جائے کہ غیر مسلموں سے، کافروں سے، منافقین سے، اہل کتاب سے رشتہ رکھنا، دوستی رکھنا، ولایت دینیا، دلی تعلق ناجائز، حرام ہے۔ یہ توحید کی تکمیل ہے۔ اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے، توحید، تو اللہ کے محبوب لوگوں سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو جو اللہ کے ناپسندیدہ، اللہ کے دشمن، اللہ کے مخالف ہیں، ان سے آپ کو نفرت ہونی چاہیے۔ ایک بدعتی سے، ایک اہل کتاب سے، ایک مشرک سے اگر آپ محبت رکھتے ہیں، اس کا مطلب آپ اس کو پسند کر رہے ہیں جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ توحید سے اس کا تعلق سمجھ رہے ہیں؟ یہ توحید کا نتیجہ ہے۔ آپ کے دل میں اللہ کی عظمت و کبریائی ہے، اس کی وحدانیت ہے، اس کی عظمت ہے، تو اس کے احکام کی، اس کی دین کی بھی عظمت ہونی چاہیے، اور اس کے دین کی عظمت کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ جو اس کا ناپسندیدہ ہے وہ ہمارا ناپسندیدہ ہو۔ مجھے بتائیے کہ کیا کوئی مسلمان یہ بولے گا کہ مجھ کو ابو جہل سے محبت ہے، ابو لہب بہت پسند ہے، فرعون سے بہت تعلق اچھا، میرا دل ہوتا ہے کہ فرعون کو میں ہیرو بناؤں؟ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے؟ ناممکن ہے، کیونکہ یہ کھلا ہے کہ وہ دشمن ہے۔ تو اب وہ کھلے تھے، آج ہمارے سامنے قرآن میں واضح ہے۔ ہمارے ارد گرد میں جو اللہ کے دشمن ہے، تو ہم کو دین کی قاعدے کے مطابق دیکھنا چاہیے کہ کون اللہ کے دین کے موافق ہے، کون مخالف ہے۔ جو مخالف ہے وہ کوئی بھی ہو، خبریں اور واقعات ان کی کتنی بھی اچھائیاں بیان کرے، ان سے ہم کو محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو اللہ کے دین کے دوست ہیں، صحیح دین والے ہیں، ان سے اگر کوئی خطا غلطی ہو جائے، خبریں سچی یا جھوٹی ان کے خلاف بھی ہو، تو ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے۔ چاہے ان کی برائی سے ہم نفرت کریں، لیکن وہ ہمارے دوست ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اسلامی قاعدہ اچھی۔ اب اس قاعدے کو سمجھنے کے لیے میں اکثر بیان کرتا ہوں، علامہ ابن تیمیہ نے بیان کیا، میں اسے نقل کرتا ہوں، شارٹ میں اپنے الفاظ میں ذکر کروں کہ آپ غور کیجئے کہ ایک صحابی، بخاری کی روایت میں ہے، عبداللہ الحمار، وہ شراب پینے کے جرم میں پکڑ کے لائے گئے کہ ان کو سزا دی جائے۔ تو دوسری یا تیسری مرتبہ ہے، تو ایک دوسرے صحابی نے کہہ دیا کہ اللہ کی لعنت ہو، یہ بار بار ایسی غلطی کرتے ہیں اور سزا دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، تو آپ نے کہا کہ اس پر لعنت مت کرو، اپنے بھائی کے خلاف۔ بہت غور سے سنیے یہ قاعدہ، اچھے مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہے، آپ سمجھیں اور سمجھائیں دوسروں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بھائی کے خلاف ایک مسلمان کو شیطان کی مدد مت کرو۔ کیا تم نہیں جانتے یقیناً وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ دھیان سے، اس حدیث میں شراب پینے کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے صحابی کو صحابی سے برا بھلا کہنے سے منع کیا، اور وجہ کیا بتائی؟ کہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں۔ شراب پینا گناہ کا کام ہے، غلط کام ہے، سزا دی جا رہی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت یہ عقیدے کی بات ہے، مطلب ان کا عقیدہ صحیح ہے۔ تو اگر کوئی غلطی ہو گئی تو لعن تان مت کرو، غلطی کی اصلاح اللہ معاف کرے گا اگر عقیدہ صحیح ہے، اور سزا دی جا رہی ہے تو دنیا ہی میں سزا ہو جائے گی۔ یہ ایک سامنے رکھیے، اور دوسری صفت سامنے لائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوارج کے بارے میں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ہر حدیث کی کتاب میں کچھ حدیثیں آپ کو خوارج کے بارے میں ملے گی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خوارج جو ہیں، جب تم انہیں دیکھو گے، تم ان کی نماز کے سامنے اپنی نماز کو کمتر سمجھو گے۔ یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم، اپنی نماز کو ان کی نماز سے حقیر سمجھے گا، کمتر سمجھے گا، اپنی تلاوت کو ان کی تلاوت سے کمتر سمجھے گا، لیکن یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کے نکل جاتا ہے۔ بہت غور سے، کن کے بارے میں؟ دین سے نکل جانے کے بعد اللہ کے رسول اسی حدیث میں کہہ رہے ہیں ان کی نماز اتنی شاندار ہوگی کہ صحابہ کو اپنی نماز ہلکی لگے گی۔ صحابہ کو، ہماری نماز نہیں، صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو دیکھو گے تو تمہاری نماز ہلکی لگے گی۔ نماز اتنی اچھی پڑھ رہے، آج ہمارے ہاں جو ایسی نماز پڑھے گا، اتنی نماز پڑھے گا، ہم کیا بولیں گے اس کو؟ اکثر میں کہتا ہوں ہمارے ہاں چلتا پھرتا ہر شخص اس کو لائک کرے گا، سب لائک کریں گے، لیکن اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے دھوکہ نہیں کھانا۔ اور آج ہمارے یہاں خبریں آتی ہیں، اس پر لوگ لائک کر رہے ہیں، کسی کو مخالفت کرتے ہیں، کسی کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، ان لائک، اور کسی کو لائک کر رہے ہیں، جھوٹی خبروں کی بنیاد پر، ظاہری سطحی باتوں کی بنیاد پر۔
اللہ کے رسول کہہ رہے کہ یہ ظاہر میں جو دکھ رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، دین کا نام لیتے ہوئے، اسلام دوستی کا دم بھرتے ہوئے، اتنے دھوکہ نہیں کھانا۔ اللہ کے رسول نے خوارج کے بارے میں کہا کہ یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے، یمرقون من الدین، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکلتا ہے۔ اگر تمہیں مل جائیں، حدیث میں ہے، بخاری مسلم اور دوسری حدیث مل جائیں تو انہیں قتل کرنا، اگر مجھے مل جائیں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا، تو میں قوم عاد کی طرح ان کو قتل کروں گا، مطلب انہیں نیست و نابود کر دوں گا۔ ان کے بارے میں بعض حدیثوں میں کہ یہ جہنم کے کتے ہیں۔ خوارج، خوارج کون تھے؟ خوارج کون تھے؟ سب سے پہلے اسلام میں بدعتی فرقے کے طور پر جو پیدا ہوئے وہ خوارج تھے۔ خوارج تھے۔ ان کا ایمان میں ان کا قاعدہ الگ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمان میں عمل شامل نہیں ہے، اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، گناہ کبیرہ کرتا ہے، کافر ہو گیا۔ تو اس بنیاد پر وہ حضرت علی کو کافر کہا، انہوں نے حضرت علی کو شہید کر دیا۔ آج ہمارے ہاں جو تحریکی اخوانی ہے، کہیں آپ کو ان کے یہاں خارجیت ملے گی تو کہیں رافضیت ملے گی، کہیں خارجیوں کی حمایت کرتے ہیں، کہیں رافضیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ جو جمہوریت کے نام پر حکومت کے خلاف نعرے لگانا، ایجیٹیشن کرنا، یہ خارجیت ہے۔ خارجیوں نے حضرت علی اور حضرت عثمان کے شہید ہونے سے پہلے زبان سے ماحول بنایا۔ یہ زبانی خارجیت ہے جو ہمارے یہاں تنقید کرتے ہیں، اس کے خلاف، حکومتوں کے خلاف، علماء کے خلاف بولتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بولتے ہیں۔ پڑھ لیجئے، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، یہ زبانی خارجیت ہے۔ پہلے ماحول بنایا جاتا ہے، پھر قتل اور اقدام ہوتا ہے، اقدامات ہوتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں۔ تو یہ میرے پاس کیا ہے، یہ کون ہے؟ خوارج۔ خوارج کی بالکل ضد جو ہے روافض ہے۔ خوارج نے بغیر دلیل کے مسلمانوں کو، صحابہ کو کافر کہا، اہل بیت کو کافر کہا، اور ان کے کچھ ساتھیوں کو۔ ان کے اور بھی انحرافات ہیں اصول ایمان میں، اس لیے ان کو دین سے باہر مانا جاتا ہے۔ اور ان کے بالکل خلاف میں روافض پیدا ہوئے۔ کہیں کہیں آپ کو ان کا نہج منہج ایک جیسا ملے گا، کہیں ایک دوسرے کی ضد ملے گی۔ روافض نے بھی صحابہ کرام کی کو کافر کہا، حب آل بیت کے نعرے کے تحت سارے صحابہ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، سوائے اہل بیت کے اور 4-5 کے۔ تو انہوں نے کافروں کہا اور ان کو گالیاں دیتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک دوست نے ایک بڑی اچھی پوسٹ بھیجی، کچھ لوگوں کا قول ہے الخوارج قتل المبشرین بالجنہ، خوارج نے جنت کی بشارت پانے والے صحابہ کرام کو قتل کیا۔ والروافض یسبون المبشرین بالجنہ، اور روافض شیعہ جو ہیں، یہ ایرانی جن کی لوگ حمایت کرنے اندھے ہو رہے ہیں، یہ گالی دیتے ہیں جنت کی بشارت پانے والے صحابہ کو، گالی بھی دیتے ہیں، اور وہ جو ہے ان سے نفرت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ والصوفیہ یخالفون المبشرین بالجنہ، اور صوفیہ جو اہل تصوف ہے، جن سے ہمارے ہندوستان پاکستان کا بہت بڑا طبقہ متاثر ہے اور تصوف کے سلسلوں سے جڑا ہوا ہے، چشتی، قادری، نقشبندی اور فلاں پتہ نہیں کیا کیا ہے، یہ لوگ جنت کی بشارت پانے والوں کے مخالفین ہیں، ان کے منہج پر تعلق نہیں ہے، سارے بدعتی ان کے مخالفین ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے، خوارج تکفیر کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو تحریکی ہیں، یہ سید قطب صاحب، ان کے چیلے مولانا مودودی صاحب اور ان کے ماننے والے، یہ مسلمانوں کو بلا عذر شرعی یا اصولوں کے بغیر کافر کہتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کا غلط استدلال کرتے ہیں۔ کوئی ہلکی چیز بھی ہوتی ہے اس کو کافر کہہ کے اسلام سے باہر قرار دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو قتل کرنا جائز ہے۔ یہ سید قطب کی تحریروں میں بھرا پڑا ہے، فی ظلال القرآن ہو، العدالت الاجتماعیہ ہو، اور دوسری کتابیں۔ ان کے انحرافات شدید اور سنگین ہیں۔ انہوں نے صحابہ کرام کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، انبیاء کرام پر بھی تنقید کی۔ کفر بقا ہے، لیکن یہ طبقہ اس کو لے کے اڑتا ہے اور شیعوں کی حمایت کرتے ہیں۔ تو ایک طرف ان کے یہاں خارجیت ہے تکفیر کے معاملے میں، دوسری طرف حضرت امیر معاویہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ اور بعض متعدد صحابہ کرام کو رافضیوں کے اصولوں کی بنیاد پر کافر قرار دیتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں۔ اور ابھی نئے نئے گرگے بھی ہمارے پیدا ہو گئے، سلمان ندوی، علی انجینئر اور ایسے کچھ لوگ اور پیدا ہو گئے۔ ہمارے نوجوان اس رافضیت سے اور خبروں سے متاثر ہو کے ان کی طرف جاتے ہیں۔ اور یہ بات دھیان رہے، یہود و نصارہ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے، بہت اچھی طرح معلوم ہے شیعہ سنی اختلاف کیا ہے۔ ہم نہیں جانتے، شیعوں کو وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ہمارے آدمی ہیں، ہمارے لوگ ہیں۔ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، داعش بنی تھی پیچھے،
تو آپ اس کی تاریخ دیکھیے. ہیلری کلنٹن کا بیان تھا یوٹیوب پر اور دوسرے مقامات پر کہ داعش ہم نے بنائی ہے اور اس پہ تعاون کیا ہے اخوان المسلمین نے. اس میں دروز تھے, اس میں رافضی تھے, ایرانی تھے, شامل تھے, اور ان لوگوں نے مل کر شام اور عراق کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے. ہر جگہ جو عالم اسلام میں, خلیج میں جہاں جہاں قتل عام ہوا, قتل غارت گری سنیوں کی ہوئی, وہاں کسی نہ کسی شکل میں روافض شامل رہے. یہ بھی ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں, آن ریکارڈ ملے گا. یہ فلسطین کا اتنا لمبا معاملہ چلا, لبنان کا صابرہ شتیلہ کا جو پرانا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے. مسلمانوں کے قتل عام میں یہودیوں سے آگے رافضی تھے. مسلم عورتوں کا ریپ کرنے میں, ان کی عصمت ریزی کرنے میں ان سے زیادہ یہ آگے تھے. یہ بات میں نے دولت آباد میں کافی پہلے ایک تقریر ہوئی تھی, ریکارڈ کے ساتھ کتاب تھی میرے پاس, ابھی بھی گھر پہ موجود ہے. اس میں تصویروں اور ریکارڈ اور اخبارات کے تراشوں اور ان کے بیانات کے ساتھ, ثبوت کے ساتھ, دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ پیش کیا ہے کہ ان کی درندگی ان سے زیادہ رہی. یہ حزب اللہ جس کو کہتے ہیں, جس کی یہ ساتھ دیتے ہیں, عرب دنیا میں سنی مسلمانوں میں اس کو حزب اللہ نہیں حزب الشیطان کہتے ہیں, کیونکہ مسلمانوں پر, سنیوں پر وہ اتنا ظلم ڈھاتے ہیں. عورتوں کو نہیں بخشتے, بچوں کو نہیں چھوڑتے, بوڑھوں کو نہیں بخشتے, قتل کرتے ہیں, تڑپا کے مارتے ہیں. میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں. شام میں بچوں کو اس طرح مارا ہے کہ ایک دفعہ میں نہیں, اس کو نشان لگا کر ایک جسم کے ٹکڑے کر کے مارا ہے. آپ اور اب دیکھ نہیں سکتے, اتنے یہ سخت مزاج اور سنگین سخت دل ہے. تو خیر, میں عرض کر رہا تھا کہ یہ روافض اور خوارج کا مجموعہ ہے. اور آج ہمارے یہاں جو لوگ حمایت کر رہے ہیں, ان کے یہاں سنت سے بغض, اہل سنت سے بغض ہے.